تو یہ اولیاء کرام کا جو ذکر ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان اولیاء کرام کی توجہ پاک حاصل ہو، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی جو ان کی کیفیات تھیں، جو ان کی تعلیمات تھیں، جو ان کے طریقہ کار تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کو قرب حاصل کیا، ہم بھی اس نقش قدم پہ چلیں، اولیاء کرام کے اس رستے پہ چلیں، اپنے ظاہر و باطن کو ویسے کرنے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے اولیاء کرام نے کیا اور اللہ رسول کا قرب پایا۔ حضرت حافظ سید محمد جمال اللہ رامپوری، آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت گجرات پنجاب میں ہوئی۔ سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت 11 ربیع الاول 1137 ہجری بمطابق 28 نومبر 1724 عیسوی کو ہوئی۔ آپ ابھی بچے ہی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اپنا لباب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روحانی تربیت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ پر بے خودی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، سپاہی کی نوکری کی آپ نے، اور سیر و سیاحت کا بہت زیادہ آپ شوق رکھتے تھے، اور پھر آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے دہلی تشریف لے آئے، اور یہاں ایک درویش صفت عالم دین جو سلسلہ نقش بندیہ سے وابستہ تھے اور بہت بڑے فقیہ اور کامل بزرگ تھے، اور انہی سے آپ نے حدیث و فقہ کی کتابیں پڑھی، اور جلد ہی علوم میں آپ کامل اور اکمل ہو گئے۔ اس زمانے میں آپ نے مجاہدہ نفس شروع کر دیا تھا، اور روزانہ 2 قرآن پاک جو تھے وہ آپ ختم کیا کرتے تھے۔ آپ کے استاد محترم چونکہ حضرت خواجہ سید قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، لہذا آپ غائبانہ طور پر ان سے بہت زیادہ منوس ہو چکے تھے۔ رات جو تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ جمال اللہ، اگرچہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت میں لذت و سرور اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی شیخ کامل سے بیعت کر لی جائے۔ یعنی آپ ابھی بیعت ہونے سے پہلے آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ روزانہ 2 قرآن پاک بھی پڑھا کرتے، قرآن بھی حفظ کر لیا، آپ فقہ کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، حدیث و فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، مجاہدہ نفس وہ بھی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے نفس کی مخالفت اس کی، یعنی کہ ابھی بیعت ہونے سے پہلے ہی آپ کی یہ کیفیت تھی، کیونکہ آپ کے جو اپنے استاد محترم تھے، خود کیونکہ وہ فقیہ تھے اور بزرگ بھی تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کی صحبت اور برکت سے، اور پھر ایک باطنی طور پہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض تھا، حضرت غوث اعظم کی ایک جو روحانی تربیت تھی اس کا ایک فیض تھا، اور پھر استاد محترم کی صحبت کا فیض تھا کہ یعنی کہ آپ ابھی بیعت ہونے سے پہلے ہی آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں کہ دین سے وابستگی بھی تھی، ٹھیک ہے، قرآن پاک کہ آپ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک سے وابستگی جو ہے، قرآن پاک سے محبت جو ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ کتنی ضروری ہے، کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے کیا کیا کلام کیا، یہ ساری اللہ کی باتیں نا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کی ہیں، تو کم از کم اس کو پتہ تو ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کیا کیا باتیں کی ہیں، اس کی نظر سے ایک دفعہ گزرنا چاہیے ساری باتیں، یہ سب جو ہے قرآن پاک میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو فرمایا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اولیاء کرام کا معمول تھا کہ قرآن پاک کے جو تھے وہ باقاعدگی سے تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے، مجاہدہ نفس کیا کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ جو طریقت میں زور اس چیز پہ دیا جاتا ہے کہ تم نفس کی مخالفت کرو، یعنی نفس کی مخالفت پر ہی اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوگا۔ نفس تو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، عیش کرو، آرام کرو، مزے لوٹو، جو دل کرتا ہے وہ کرو، مزے کی زندگی گزارو، جو من چاہے زندگی گزارو، نہ پڑھوں میں نماز، میں قرآن پاک نہ پڑھوں، میں نیکی نہ کروں، آپ کو نفس یہ کہتا ہے نا، آپ پھر بھی نفس کی مخالفت کرتے ہیں، جب آپ کا دل نہیں بھی کر رہا آپ پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس بندے کا دل نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، لیکن اس نے اپنی نفس کی بات نہیں مانی، اپنے دل کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے نا، اس نے میرا حکم کو ترجیح دی اپنے نفس پر، اپنے دل پر، تو نفس کی مخالفت ہی سے جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا۔ یہ پڑھنے کا دیکھیں نا، پڑھ رہے ہیں اولیاء کرام کا طریقہ کار کیسے تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ان کی قرآن سے وابستگی تھی، قرآن سے محبت تھی، نماز سے، ذکر اور مجاہدہ نفس کیا کرتے تھے۔ کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے غیب سے آواز آئی کہ جمال اللہ، اگرچہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت میں لذت و سرور اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کسی شیخ کامل سے بیعت کر لی جائے۔ یعنی آپ کو یہ آواز آئی غیب سے، یہ سنتے یا فوراً آپ کی کیفیت بدل گئی، اور آپ جو تھے اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کے پاس لے کے چلیں۔ استاد صاحب نے کہا ابھی تو آدھی رات کا وقت ہے، تم آدھی رات میرے پاس آ گئے، ابھی تو آدھی رات کا وقت ہے، تو صبح رہنے دو، تو صبح چلیں گے۔ اب صبح ہوتے ہی استاد محترم کے ہمراہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے، کیونکہ حضرت خواجہ سید قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گوشہ نشین تھے۔
شرف بیعت حاصل کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پیر و مرشد کی خدمت برکت میں رہنا شروع کر دی. حضور خواجہ سرکار آپ بھی ماں کے پیٹ سے ولی ہیں, عبادت ریاضت شروع سے آپ کی طبیعت میں تھی. آپ کہتے ہیں لذت تو آتی تھی, اس وقت بھی بہت لذت آتی تھی نماز پڑھنے میں, ذکر کرنے میں. اب حضور خواجہ سرکار کے الفاظ ہیں کہ جب میں حضور میاں صاحب چادھری سرکار کی بارگاہ میں گیا اور جب سرکار نے بیعت کی اور پھر مجھے ذکر کرایا, سرکار نے توجہ فرمائی, اور جب حضور میاں صاحب چادھری سرکار نے فرمایا ذکر کرو اللہ کا, کہتے ہیں اس وقت جو میں نے ذکر کیا اس وقت ذکر کی کیفیت ہی اور تھی. حضرت مجدد پاک ایک مثال فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا, اس کو پھر کوئی بھی دنیاوی کھانے پینے کی یا دنیاوی چیزوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اب بیمار بندہ ہوتا ہے نا, اس کے سامنے چاہے آپ مرغا رکھو, چرگا رکھو, بڑے بڑے اچھے کھانے رکھو, وہ کہے گا بھائی اٹھا لو یار, میرا دل نہیں کر رہا, دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا, رغبت ہی نہیں ہوتی وہ اس کو, یعنی کہ اچھی نہیں لگتی وہ چیز جو ہے. اور جب بندہ صحت مند ہوتا ہے, تندرست ہوتا ہے, تو وہ تو جناب علی ہر چیز کی لذت آتی ہے اس کو, ہر چیز کھاتا ہے, کہتا ہے اس میں بڑی لذت ہے, اس میں بڑی لذت. بیمار بندے کو لذت بھی ختم ہو جاتی. تو ایسے انسان روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے نا, پھر اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, اس کو کہتا ہے نہیں بس, اس کی طبیعت نہیں مانتی, سنتا ہے مجبوری سے, اس کو لذت نہیں آتی. اللہ کا ذکر کرتا ہے لذت نہیں آتی, نماز پڑھتا ہے لذت نہیں آتی, قرآن پڑھتا ہے لذت نہیں آتی. وہ کیوں نہیں آتی؟ کہ وہ روحانی طور پہ بیمار ہے. حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اگر بندے کا پیٹ خراب ہے نا, حکیم کے پاس جاتا ہے تو حکیم اسے کیا کہتا ہے, بھئی تم نے مرغن غذائیں نہیں کھانی, گھی نہیں کھانا, مرغن غذائیں نہیں کھانی, تم نے کھچڑی کھانی ہے, ہلکی غذا کھانی ہے. تو جو بیوقوف شخص ہوگا نا, جو اپنی عقل پہ چلنے والا ہوگا, اپنی عقل سے چلے گا, وہ کیا کہے گا؟ حضرت مجدد پاک نے فرمایا کہ وہ کیا کہے گا, یہ حکیم تو بیوقوف ہے, یہ گوشت میں بھی اتنی طاقت ہے, مکھن گھی میں بھی اتنی طاقت ہے, اور جناب یہ مجھے حکیم نے منع کر دی, یہ کیسا حکیم ہے, یہ تو ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ چیزیں نہیں کھانی. تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اصل میں وہ خود بیوقوف ہے. حکیم کو پتا ہے کہ یہ چیزیں کھائے گا یہ اور بیمار ہو جائے گا, خوراک کھائے گا ایسی تو بیمار ہو جائے گا, اس کو تو کھچڑی کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے, بیماری پیٹ کی ٹھیک ہو جائے. تو جب پیٹ ٹھیک ہو جائے گا نا, تو پھر وہ جو چیز بھی کھائے گا اس کو فائدہ دے گی. ایسے فرمایا کہ انسان جو کہ بیمار ہوتا ہے وہ اکثر اپنی عقل سمجھ سے چلتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اچھا مجھے فلاں چیز ہے عبادت زیادہ فائدہ دے رہی ہے, مجھے فلاں عبادت زیادہ فائدہ دے رہی ہے. تو فرمایا کہ جب اپنی عقل سے چلے گا کیا ہوگا, الٹا اپنا نقصان کر بیٹھے گا. جو طبیب ہوگا نا, وہ بتائے گا نہیں بھائی ایسے چلنا ہے, پہلے تمہارا بھائی باطن ہی خراب ہے, اپنے باطن کو ٹھیک کرو. عبادت ریاضت کی بات تو بعد میں ہے, پہلے اپنا باطن سے مارو. وہ اس کے باطن کو ٹھیک کرے گا, سوچ کو ٹھیک کرے گا, اس کی فکر کو ٹھیک کرے گا. تو جب اس کی سوچ اور فکر ٹھیک ہوگی, کو احساس ہوگا اور گناہوں کو چھوڑے گا, تو فرمایا کہ جب وہ گناہوں کو چھوڑے گا, مرشد کی توجہ پہ بیٹھے گا, اپنے دل سے آگاہی ہوگی اور وہ باخبر ہوگا, مرشد اس کا علاج کرے گا, علاج کروائے گا اور وہ علاج کرے گا. تو فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا, پھر اس کو ہر عبادت اس کو فائدہ دے گی, پھر اس کو ذکر بھی فائدہ دے گا, اس کو ہر نیکی اس کو فائدہ دے گی, اس کو عبادتیں ریاستیں بھی فائدہ دیں گی. اگر بندے کا اندر ہی بیمار ہوگا اور وہ عبادتیں ریاستیں کرے گا, وہ الٹا اور زیادہ خرابی کا باعث بن جائے گا اس کے لیے. دیکھیں جو مرشد کے بغیر اکثر عبادتیں ریاستیں کرتے ہیں نا, جو بہت زیادہ علم پڑھ جاتے ہیں, دیکھیں ان میں اکثر یہ خرابی ہوتی ہے, انا میں, تکبر میں, اور دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. پھر وہ اگر کسی کی تربیت میں نہیں انسان بیٹھتا, اس کے پاس علم آ جائے, وہ زیادہ عبادت کرنے لگ جائے, وہ تو دوسروں کیڑے سمجھنا شروع کر دیتا. جو کسی ولی کامل کی صحبت میں نہیں بیٹھتا, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنے باطن کی اصلاح نہیں کی. وہ دیکھیں آپ 2 علم کی کتابیں پڑھ لے, دیکھیں آپ ہر کسی سے الجھ جائیں گے, ہر کسی سے آپ بحث کریں گے. آپ نماز پڑھ کے آپ کی پتہ ہے باطن کی کیفیت کیا ہوگی, یار میں تو بڑا نیک ہوں, آج تو میں نے تہجد بھی پڑھی تھی, آج تو میں نے قرآن پاک بھی پڑھا ہے, آج تو میں نے جناب فلاں نیکی بھی کیا ہے, فلاں میں نے مسجد میں بھی حصہ ڈالا ہے, میں نے فلاں نیکی یہ کام بھی کیا ہے, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو بڑا سمجھدار ہوں, میں نے فلاں کی مدد بھی کی. آپ کے اندر وہ اپنے اندر ہی اندر آپ تکبر آ جائے گا آپ کے اندر. اس کو ساری جو مخلوق ہوگی نا, اور جتنے بھی ارد گرد جو لوگ ہوں گے, اس کو کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے, حقیر نظر آئیں گے. وہ کہے گا بھائی سارے ایویں ہی ہیں, بس میں ہی ہوں, بس میں ہی میں ہوں. بس یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اکیلا زیادہ عبادتیں ریاستیں کرے گا, اس کی تربیت بھی نہیں بیٹھے گا, ولی کامل کی کسی اچھے شخص کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا, اور صرف اپنا خود ہی سے عبادتیں ریاستیں شروع کر دے گا, تو علم پڑے گا تو وہ اس کو اور زیادہ اس کے اندر تکبر آنا شروع ہو جائے. تو حضرت مجدد پاک نے یہ مثال دے کے فرمایا کہ اگر تمہارا پیٹ خراب ہے نا, تو یہ چیزیں نا وہ تم بند کر دو. مطلب کہ تم اپنی عبادت ریاضت ابھی بعد میں کرنا, پہلے اپنے باطن کو ٹھیک کرو, اپنا پیٹ ٹھیک کرو, اپنا باطن ٹھیک کرو. اور بہت سی ایسی وہ کام کر بیٹھے گا جس کی وجہ سے اپنے وہ عبادت ریاضت کے فیض و برکات کو ضائع کر بیٹھے گا. جب تمہارا باطن ٹھیک ہو جائے گا نا, پھر تمہیں ہر چیز تمہیں فائدہ دے گی, پھر تم گوشت کھانا, مکھن کھانا, گھی کھانا اور طاقتور ہو جاؤ گے.